نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وكافة الأولياء الكاملين لا سيما على فرد الأفراد وتد الأوتاد غوث الأغواث قطب الأقطاب سيدنا ومولانا أبي محمد عبد القادر الجيلاني غوث العالمين وكافة العلماء الربانيين خاصة على حجة الله في الأرضين آية من آيات رب العالمين معجزة من معجزات خاتم النبيين سيدنا ومولانا الإمام الهمام أحمد رضا إمام المجددين وابنه الكريم الأكرم سيدي وجيدي وسندي ومستندي ومعتمدي ومرشدي وزخري ليومي وغدي قطب العالم المولى المفتي الأعظم زبدة المتبرعين وعلينا معهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک کا نذرانہ پیش کریں صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد رضا کا جوش پہ فیضاں ہے آج بھی منقبت ملاحظہ فرمائیں اور زندہ دلی سے بولیے سبحان اللہ احمد رضا کا جوش پہ احمد رضا کا جوش پہ فیضاں ہے آج بھی گوہر فشاں خزانہ ایمان ہے آج بھی کنز الایمان کا ترجمہ ہے گوہر فشاں خزانہ ایمان ہے آج بھی اور توجہ فرمائیے یا امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ سنت تمہارے نام پہ نازاں ہے آج بھی سنت تمہارے نام پہ نازاں ہے
آج بھی سنت تمہارے نام پہ، سنت تمہارے نام پہ، سنت تمہارے نام پہ نازاں ہے آج بھی، اور بدعت تمہارے خوف سے لرزاں ہے آج بھی، بدعت تمہارے خوف سے۔ سنت تمہارے نام پہ، سنت تمہارے نام پہ نازاں ہے آج بھی، اور بدعت تمہارے خوف سے لرزاں ہے آج بھی، بدعت تمہارے خوف سے لرزاں ہے آج بھی۔ اور توجہ فرمائیے، دی کو حیات نو ملی، توجہ فرمائیے، دی کو حیات نو ملی تیرے وجود سے، دی کو حیات نو ملی تیرے وجود سے، دی کو حیات نو ملی، دی کو حیات نو ملی تیرے وجود سے، اور نجدیت کا چاک گریباں ہے آج بھی۔ دی کو حیات نو ملی، دی کو حیات نو ملی تیرے وجود سے، اور نجدیت کا چاک گریباں ہے آج بھی، اور نجدیت کا چاک گریباں ہے آج بھی۔ فاروق کا ہے عکس تیری ذات پاک میں، فاروق کا ہے، الفاروق هو الفارق بین الحق والباطل، فاروق کا ہے عکس تیری ذات پاک میں، فاروق کا ہے عکس تیری ذات پاک میں، تیری ذات پاک میں، مفرور تجھ سے اس لیے شیطان ہے آج بھی، مفرور تجھ سے اس لیے شیطان ہے آج بھی۔ فاروق کا ہے عکس تیری ذات پاک میں، مفرور تجھ سے اس لیے شیطان ہے آج بھی، مفرور تجھ سے اس لیے شیطان ہے آج بھی۔ اور وہ تصور کیجئے جنہوں نے حضور مفتی اعظم کے جنازے میں شرکت کی تھی، 2500 لاکھ کا مجمع تھا، تاریخ اسلام میں شاید کسی کی جنازے میں اتنا بڑا مجمع ہوا ہو۔ حضور مفتی اعظم کی شان کیا تھی؟ نوری کے نوری گشت میں لاکھوں کا تھا ہجوم۔ جب جنازہ مبارکہ اسلامیہ انٹر کالج کے میدان میں پڑھا گیا اور نماز جنازہ ادا کی گئی اور چلے ہیں، تو میں کیا وہ منظر آپ کو بتاؤں۔ نوری کے نوری گشت میں، نوری کے حضور مفتی اعظم کا تخلص نوری تھا، نوری کے نوری گشت میں لاکھوں کا تھا ہجوم، نوری کے نوری گشت میں لاکھوں کا تھا ہجوم، نوری کے نوری
گشت میں، نوری کے نوری گشت میں لاکھوں کا تھا ہجوم، رے پر نور کتنا جلوے جانا ہے آج بھی، پر نور کتنا جلوے. زندہ باد زندہ باد. اور یہ میں نے حضور مفتی اعظم اپنے پیر و مرشد کے وصال کے بعد بلاسپور میں منقبت کہی تھی. نوری کے نوری گشت میں لاکھوں کا تھا ہجوم، پر نور کتنا جلوے جانا ہے آج بھی، للہ اب تو کیجئے لطف و کرم حضور. سب لوگوں کی طرف سے میں یہ استغاثہ کر رہا ہوں پیر و مرشد کی بارگاہ میں، ہر آدمی اپنے دل کو حاضر رکھے اور اپنی محبت کو مضبوط کر لے، اپنی عقیدت کا رشتہ مضبوط کرے اگر فیض کی بارش اپنے اوپر برسوانا ہے تب. نوری کے نوری گشت میں للہ اب تو کیجئے لطف و کرم حضور، للہ اب تو کیجئے، للہ اب تو کیجئے لطف و کرم حضور. تیرا صغیر تیرا ثناخواں ہے آج بھی، تیرا صغیر تیرا صغیر تیرا ثناخواں ہے آج بھی، تیرا صغیر تیرا ثناخواں ہے آج بھی. احمد رضا کا جوش پہ فیضاں ہے آج بھی، گوہر فشاں خزانہ ایمان ہے آج بھی. درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ مولانا نور محمد صاحب محب گرامی کی تقریر سن کے دل باغ باغ ہو گیا. بہت عمدہ بیان فرمایا، اللہ پاک قبول فرمائے. آمین. میں اپنے پیر و مرشد قطب عالم سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے محاسن، ان کے کمالات، ان کی شخصیت، ان کی ہویت، ان کی ماہیت، ان کے تشخص کے تعلق سے کیا عرض کر سکتا ہوں، یہ میری بساط سے باہر ہے. وہ ایک نوری پیکر تھا جو اللہ نے ہم نوریوں کی قسمت میں لکھا تھا. بے شک سبحان اللہ. ورنہ آپ دیکھو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماریر مطہرہ میں ہیں، وہاں خواب دیکھتے ہیں. خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اتر رہا ہے اور اتنا قریب آ گیا کہ اعلیٰ حضرت کی گود میں وہ آ گیا. جتنا قریب آتا جاتا ہے اتنی روشنی اس کی بڑھتی جا رہی ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی گود میں آ گیا. رات میں خواب دیکھ رہے ہیں، فجر کی نماز میں برکاتی مسجد میں حاضر ہیں. ادھر حضور سیدنا ابو الحسین احمد نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت سجادہ نشین تھے، حضور نوری میاں صاحب قبلہ، وہ مسجد میں تشریف لائے. اب یہ دونوں بزرگ حضور اعلیٰ حضرت اور حضور نوری میاں مسجد کی سیڑھیوں پر ہیں کہ حضرت نوری میاں ارشاد فرماتے ہیں، مولانا صاحب فرزند مبارک ہو. اعلیٰ حضرت خواب دیکھ رہے ہیں اور نوری میاں بشارت دے رہے ہیں کہ آپ کے گھر فرزند آ چکا ہے اور میں ان قریب آؤں گا اور اس کو دیکھوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تعبیر تھی اس خواب کی
کہ آسمان سے چاند اترا اور زمین کے بہت قریب آ گیا, اس نے پوری زمین کو منور کر دیا. یہ تعبیر عملی صورت میں اس طرح سے پوری دنیا میں چھا گئی کہ آج پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں حضور مفتی اعظم کے جانثار موجود نہ ہو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہزاروں مقرر اور خطیب اپنی زبان سے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر فرماتے تھے, تو ہزاروں خطبہ کی خطابات ایک طرف, ہزاروں مقرروں کی تقریریں ایک طرف, اور تنہا مفتی اعظم کی منبر شریف پہ خاموش جلوہ گری ایک طرف. تقریریں لوگ خطبہ کی سنتے تھے, خطابات مقررین کے سنتے تھے, اور چہرے پر نور مفتی اعظم کا دیکھا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تکبیر, نعرہ رسالت, حضور مفتی اعظم ہند مسلک اعلی حضرت. آج پوری دنیا میں اگر تلاش کرنا چاہو تو یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پیر و مرشد ہیں, یہ حقیقت واقعیہ ہے. ایک ہاتھ میں اگر سورج اور دوسرے ہاتھ میں چراغ لے کر ڈھونڈنا چاہو اور پوری دنیا میں تلاش کرو کہ حضور مفتی اعظم جیسی شخصیت مل جائے تو زندگی گزر جائے گی, اور ایسی شخصیت تم کو نظر نہیں آئے گی. کیسی شخصیت؟ علم دیکھو بے مثال, تقوی دیکھو بے مثال, فتویٰ دیکھو بے مثال. میں نے حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جتنا فیض لیا ہے, اللہ کرے ہر ایک کو ملے. ہر ایک سمجھتا ہے مجھے بہت فیض ملا, لیکن میں جو جانتا ہوں جس طرح فیض مجھے عطا فرمایا میرے پیر و مرشد نے, میں نہیں جانتا اس طرح کسی اور کو ملا ہو. اس لیے کہ پوری حیات طیبہ میں, خاص طور پر 3 مہینے جب حضرت کی بیٹھک میں رہتا تھا, حضرت ہی کے دولت قدے سے میں کھانا پاتا تھا, اور میں حضرت ہی کے دارالعلوم مظہر اسلام میں پڑھتا تھا. روز تقریباً میں اپنے پیر و مرشد کے پائے اقدس چومتا, دست مبارک کا بوسہ لیتا, اور میرے مرشد روز میرے سر پہ اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے جو پڑھ پڑھ کے دم فرمایا کرتے تھے, وہ آج تک فیض مجھے جاری ہے. اور بعد وصال جب میں نے حضرت کو خواب میں دیکھا, تب بھی میرے پیر و مرشد نے میرے ساتھ یہی کرم فرمایا کہ میرے سر پہ اور سینے پہ پڑھ کے دم فرمایا. 3 بار میں اپنے مرشد کو بعد وصال خواب میں دیکھ چکا ہوں. وہ خواب ہی بیان کروں تو حیرت انگیز ہیں. لیکن یاد رکھنا کہ حضور مفتی اعظم کی وہی کرامت ہے کہ جو آج تک 2500 سال درس نظامی سے لا تعلق ہوئے مجھے ہو گئے, میں پڑھا نہیں پاتا ہوں کہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں پڑھوانا جانتا ہوں. اور کبھی کبھی درس نظامی کی کوئی کتاب بھی میرے سامنے آتی ہے تو طلبہ حیران رہتے ہیں الحمدللہ کہ کس طرح سے پڑھاتے ہیں. بلکہ مثال میں نے تفسیر جلالین شریف پڑھائی اور کچھ اور دوسری مطولات میں سے کتابیں پڑھائیں, تو طلبہ نے یہ کہا, مجھے سننے کو ملا کہ اگر 1 مہینہ پڑھا دیں تو میں پڑھنے کا سلیقہ آ جائے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ خود ستائی نہیں ہے, یہ زندہ میرے پیر و مرشد کا میرے ساتھ فیض ہے. اب آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا شان تھی ان کے فتوے کی. مختصر سا مجھے وقت حضرت کی خدمت کا ملا ہے, زیادہ وقت میں پڑھنے میں میرا گزر گیا, اور پھر اس کے بعد 4-5 سال حضرت کی حیات طیبہ میں پڑھانے میں گزرا. اس کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑی ہے, پڑھانا بھی چھوڑ دیا اور تقریروں میں لگ گیا میرے بھائیوں. لیکن وہ جو لمحات میرے حضرت کے ساتھ گزرے ہیں, ان لمحات کی میں مثال نہ پاتا ہوں نہ زندگی میں کبھی پا سکتا ہوں. حضرات کیا شان تھی دیکھو. حضور مفتی اعظم اپنے والد محترم سیدنا اعلی حضرت کے سچے جانشین تھے. سچا جانشین کسے بولتے ہیں؟ جو ہر حیثیت سے اپنی اصل کا حقیقتاً خلیفہ ہو. وہ حضور مفتی اعظم ہر حیثیت سے جانشین تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جو مصنف بہار شریعت ہیں, اعلی حضرت کی نظر کرم سے تفقہ میں وہ بے مثال تھے. آخر اتنی بڑی کتاب صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے
جو بہت سی فتوے کی کتابوں کا نچوڑ بہار شریعت کی صورت میں پیش کر دیا ہے. معمولی کارنامہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان کا وہ اعلیٰ حضرت کے خاص شاگرد تھے. ایک مرتبہ فتویٰ لکھنے کے لیے کتاب سے الماری میں سے کتاب نکال کے دیکھ رہے ہیں. ان کا واقعہ یا حضور ملک العلماء کا، جنہوں نے صحیح البخاری بہت بڑی کتاب حدیث میں لکھی ہے، وہ بھی اعلیٰ حضرت کے خاص شاگرد ہیں. ملک العلماء، علم توقیت میں اعلیٰ حضرت کی خاص نظر تھی ان پہ. فتویٰ دیکھ رہے ہیں، فتاوی رضویہ مسئلہ تھا بہت اہم، وراثت کا مسئلہ تھا. اور وراثت کا مسئلہ آسانی سے نہیں لکھا جاتا ہے، کتاب دیکھ کے ہی عموماً لکھا جاتا ہے. تو یا تو حضور صدر الشریعہ یا ملک العلماء، دونوں میں سے ایک شخصیت تھی. حضور مفتی اعظم نے فرمایا اچھا مولانا آپ لوگ فتویٰ بہار شریعت دیکھ کے فتاوی رضویہ دیکھ کے لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو فتاوی رضویہ دیکھ کے لکھتے ہیں، کیا کریں؟ کہ اچھا. کہا کہ آپ تو حضرت کے شہزادے ہیں، آپ چاہے جیسے لکھ دیں، آپ ایسے ہی لکھ دیجئے. کہا یہ لائیے استفتاء لے لیا. جب استفتاء لیا اور قلم برداشت تھا، اس کا جواب لکھنے لگے تو حیرت ہو گئی ان حضرات کو جو حاضرین تھے کہ یہ مفتی اعظم اپنے والد محترم اعلی حضرت کے علم میں بھی صحیح معنی میں جانشین ہے. لکھ دیا جواب لکھ دیا اور بالکل حق لکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلی حضرت نے بریلی شریف کے فتوے کی ذمہ داری سرکار مفتی اعظم کو عطا فرمائی، جو حضور نے اخیر وقت تک پوری فرمائی. پھر کیا شان تھی معلوم ہے؟ اعلی حضرت کا دارالفتہ کوئی ایسا دارالفتہ نہیں تھا کسی مدرسے کا دارالفتہ ہو. اعلی حضرت کے دارالفتہ کی شان یہ تھی کہ پوری دنیا میں اعلی حضرت کے علم کا ڈنکا بجا ہوا تھا. اور جہاں مسائل علماء حل نہیں کر پاتے تھے، بڑے بڑے مفتی لوگ، چاہے عرب میں ہو، چاہے عجم میں ہو، مصر میں ہو، شام میں ہو، عراق میں ہو، لیبیا میں ہو، امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، چین میں ہو، جاپان میں ہو، اور ہندوستان پاکستان کی تو بات ہی ہے تو گھر کی بات تھی. پوری دنیا سے استفتے آتے تھے. یہ استفتے چل چل کے پوری دنیا سے کیوں آتے تھے؟ جب وہاں کے علماء کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کر پاتے تھے تو وہ استفتے بھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے تھے. ہندوستان کے علماء میں جب اختلافات ہوتے تھے جو فیصلہ کیا ہوگا اس کا، وہ بھی بریلی شریف آتے تھے. ایسا مرکز فتاوا اعلیٰ حضرت کا فتویٰ گھر تھا کہ جہاں سے پوری دنیا کی رہنمائی ہوتی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. بات مفتی اعظم کی چل رہی ہے، لیکن یہاں اعلی حضرت کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حرمین شریفین کی حاضری میں تھے، زیارت میں تھے، ایک مسئلہ اعلی حضرت کے سامنے لایا گیا. وہ تھا جو خلیل احمد امبیٹوی کے مقابلے میں اعلی حضرت نے جب اس نے گڑبڑ وہاں کی تو اعلی حضرت نے وہاں پر الدولۃ المکیہ لکھی تھی اور شریف مکہ کے سامنے سے وہ بھاگا تھا. خلیل احمد امبیٹوی 8.5 گھنٹے میں اعلی حضرت نے عربی میں الدولۃ المکیہ کتاب لکھی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، کتابوں کا ذخیرہ اعلی حضرت لے کے نہیں گئے تھے. وہ تو ایک واقعہ وہ ہو گیا. ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک مسئلہ وہاں کے علماء میں، حرمین شریفین کے علماء میں یہ دائر تھا کہ نوٹ کو روپے کے بدلے میں بیچا جا سکتا ہے کہ نہیں. نوٹ کا مسئلہ یہ وہاں پر چل رہا تھا کہ درہم و دینار سے نوٹ کو بدلا جا سکتا ہے کہ نہیں، نوٹ کے بدلے میں درہم و دینار کو خریدا جا سکتا ہے کہ نہیں، روپے کے بدلے میں روپیہ بیچا جا سکتا ہے کہ نہیں بیچا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ وہاں پر علماء کے درمیان کھڑا ہوا تو کوئی عالم اس سلسلے میں فتویٰ نہ دے سکا. کوئی عالم بھی حکم شریعت اس بارے میں واضح نہ کر سکا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، فقہ حنفی کی روشنی میں جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ کام جائز ہے کہ ناجائز ہے. یہ مسئلہ
کب سے چل رہا ہوگا وہ تو اللہ جانے، مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا علم کا جب غلغلہ وہاں ہوا اور چار دانگے عالم میں حرمین شریفین میں جب اعلیٰ حضرت کا توتی بولنے لگا تو وہاں کے جو مرکز علم علماء تھے وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے۔ انہی میں کسی نے یہ مسئلہ پیش کر دیا کہ یہ بتائیے کہ یہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ نوٹ کے بدلے میں نوٹ بیچا جا سکتا ہے کہ نہیں بیچا جا سکتا، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہی نہیں کہ صرف جواب دے دیا ہو بلکہ پوری کتاب اس پر لکھی ہے، کفل الفقیہ الفاہم۔ اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا اور جب وہ رسالہ جواب کی صورت میں پیش کیا گیا تو جناب مفتی مکہ وہاں پر اپنی ران پہ ہاتھ مار کے یہ حیران رہ گئے اور بولے اینا من ھذا النص الصریح، این کنت من ھذا النص الصریح، اس صحیح دلیل سے میں کہاں بے خبر رہ گیا۔ اس وقت کے فقیہ تھے، وہ نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، وہ ہاتھ مار کے ران پہ بولے اچھا کون سی بات تھی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے برجستہ وہاں پر فقہ کا جزویہ نقل کر فرما دیا۔ لو باع، رد المختار کی عبارت اعلیٰ حضرت نے لکھی، لو باع کاغذتم بالف اللجازہ، یعنی اگر ایک کاغذ کے ٹکڑے کو اگر کوئی آدمی 1000 درہم کے بدلے میں بھی بیچنا چاہے تو جائز ہے، اس لیے کہ وہ کاپی کا اگر ٹکڑا ہے کاغذ کا یا کسی چیز کے کاغذ کا ٹکڑا ہے تو اس کی ملکیت میں ہے، اور آدمی اپنی ملکیت کی چیز چاہے 1 میں بیچے چاہے 1 لاکھ میں بیچے اس کی ملکیت ہے، جائز ہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے یہ جزیہ لکھا وہاں پر یہ دلیل لکھی تو ران پہ ہاتھ مار کے بولنے لگے کہ یہ رد المختار کی عبارت سے میں کہاں بے خبر رہ گیا اور یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذہن میں حاضر رہ گئے۔ یہ شان تھی اعلیٰ حضرت کی، تو پوری دنیا سے استفتے آتے تھے اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب وہ استفتے آتے تھے تو اعلیٰ حضرت نے ان استفتوں کا جو اس فتویٰ گاہ کا جو وارث بنایا، حضور مفتی اعظم کو وارث بنایا۔ اب آپ سوچئے اس کی اہمیت کیا ہوگی، پوری دنیا کے سب سے بڑے مفتی تھے، وہ صرف مفتی اعظم ہند نہیں تھے بلکہ مفتی اعظم عالم تھے، اس لیے اس زمانے کے جتنے علماء تھے وہ حیران رہتے تھے۔ ایک فتویٰ اعلیٰ حضرت نے لکھا لاؤڈ اسپیکر کے نماز میں استعمال کے ناجائز ہونے کے تعلق سے، تو وہ استفتاء جب حضور محدث اعظم کے پاس پہنچا تو وہ دیکھتے ہی جواب لکھتے ہیں ھذا حکم العالم المطاع وما علینا الا الاتباع، یہ ایسے فقیہ کا حکم ہے کہ جس کی اتباع ہم پر واجب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس کی اطاعت ہم پہ واجب ہے، یہ ایسے فقیہ اور مفتی اعظم کا حکم ہے کہ ہم اس سے روگردانی نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی گردن یہاں جھکانا ہی پڑے گی، سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ ھذا حکم العالم المطاع وما علینا الا الاتباع، یہ ایسے عالم کا حکم ہے کہ ہر عالم کو گردن جھکانی پڑے گی اور اس سے سرتابی کی مجال کسی میں نہیں ہے، وہ ہے مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ بولو ذرا تڑپ کے اور زور سے بولو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی اعظم ہند علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ یہ بھی فتویٰ ہے کہ ہر مستحق کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ توجہ ہے، ارے توجہ ہے، ایک نعرہ ایسا لگاؤ ذرا بمبئی میں گونج پیدا ہو جائے اور بریلی شریف تک آواز پہنچے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ طیب تم بعد میں ملاقات کرنا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ توجہ ہے، توجہ ہے حضرات، تو ایسی فتویٰ گاہ اور ایسی دانشگاہ اور ایسی درسگاہ جو بریلی شریف کو نصیب ہوئی ہے دنیا میں کہاں پاؤ گے؟ بے شک، سبحان اللہ۔ حضور مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ذمہ داری ہوئی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو تشریف لے گئے دنیا سے، ساری ذمہ داریاں فتوے کی حضور مفتی اعظم کے ذمہ آ گئیں۔
اب حضور مفتی اعظم کی شان کیا، اللہ اکبر، وہ اگر صبح کو بیٹھ گئے تعویذ لکھنے کے لیے بیٹھک میں، گو تکیا لگا ہوا ہے، امامہ شریف سر پہ سجا ہوا ہے، پان کی ڈبیا رکھی ہوئی ہے، حقہ بھی رکھا ہوا ہے، حضرت تعویذ لکھ رہے ہیں، تعویذ لکھ رہے ہیں، ان میں اگر کوئی چین کی گھڑی باندھ کے آ گیا تو اس کی مصیبت آ گئی. توجہ ہے، تقوی بتا رہا ہوں اور فتویٰ بتا رہا ہوں حضور مفتی. اگر یہ گلے کے بٹن بند کر لو، اگر کوئی کھول کے آ گیا تو اس کی قیامت آ گئی، اور کوئی عورت اگر بے پردہ آ گئی بس تو پھر حشر برپا ہو گیا. لا الہ الا اللہ، کروڑ بار لا حول ولا قوت، کروڑ بار لا حول ولا قوت، کروڑ بار لا حول ولا قوت. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ شان تھی، سبحان اللہ. ایک مفتی طاہر صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت کی فتویٰ گاہ میں دارالافتاء میں، تو حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مفتی صاحب کیا ٹائم ہوا ہے؟ ظرافت بھی بہت تھی مزاج شریف میں، سبحان اللہ. کہا مفتی صاحب کیا ٹائم ہوا ہے؟ تو اس وقت 3:05 ہوئے تھے. کتنے؟ ارے کتنے؟ 3:05. تو لوگ بول دیتے ہیں 3:05 ہوئے ہیں، 3:05. تو حضور مفتی اعظم نے فرمایا کیا 3:05 لگائی ہے؟ اب یہ ظرافت بھی تھی حضرت کہ سامنے اگر کوئی عورت بے پردہ آ گئی. آج کل کے پیر لوگ تو اب ذرا دیکھو شریعت میں یہ بے جا جاہل دخل اندازی کر رہے ہیں کہ نہیں. بے پیر باپ ہوتا ہے کیا؟ باپ سے زیادہ مقام رکھتا ہے، لیکن وہ نامحرم نہیں ہو جاتا، وہ محرم نہیں ہو جاتا ہے، وہ نامحرم ہی رہتا ہے. پیر سے مریدہ کا نکاح جائز ہے اور باپ سے نکاح حرام ہے، اس لیے باپ سے پردہ نہیں ہو سکتا اور پیر سے پردہ ہر حال میں فرض ہے. سمجھ گئے؟ لیکن انہوں نے یہ اپنے لیے مسئلہ نکالا ہے کہ پیر سے کیا مرتبہ، وہ پیر سے کیا پردہ. تو جبھی تو ایسے پیر لفنگے، ایسے لفنگے پیر جو ہوتے ہیں نا، جو تکتے رہتے ہیں عورتوں کو، یہ ان کا خود ساختہ اصول ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ اور حضور مفتی اعظم کے سامنے کوئی بے پردہ آ گئی نا تو اس کی خیر نہیں، خیر نہیں. کالی بلائیں، اللہ ان کالی بلاؤں سے بچائے، اللہ ان کالی گھٹاؤں سے بچائے. پورے جسم کو ڈھانک لیا اور منہ کو کھول دیا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سمجھے آپ؟ اچھا بعض پیروں نے کیا اصول نکالے معلوم ہے؟ ارے کہا ہم آج یہاں نہیں پہچانیں گے تو وہاں کیسے پہچانیں گے؟ یہ دیکھ رہے ہو آپ؟ بولے آج یہاں نہیں پہچانیں گے تو وہاں کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے ہم دیکھ لیتے ہیں، اس لیے ہم دیکھ لیتے ہیں. اب بتاؤ ان جاہل مکاروں سے کوئی کہے کہ بے تم ان کو یہاں دیکھ دیکھ کے پہچانو گے، تو پہلے تو یہ بتاؤ جتنے مریدوں کو تم دیکھ لیتے ہو کیا انہیں پہچان رہے ہو؟ توجہ ہے؟ مگر یہ اصول مریدوں کے لیے نہیں ہے، مریدنیوں کے لیے ہے کہ یہاں نہیں پہچانیں گے تو، یہاں نہیں دیکھیں گے تو وہاں پہچانیں گے کیسے؟ بے پیر جو حقیقتاً پیر ہوگا وہ یہاں پہچانے یا نہ پہچانے، نور بصیرت سے قیامت میں ضرور پہچان لے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں، اور یہ بد اصولی دیوبندیوں میں بہت ہے، وہ بھی پیری مریدی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ سب سنی تو پیروں کے ساتھ چلے جائیں گے، ہمیں کیا ملیں گی لپوسیں، لہٰذا یہ انہوں نے بھی ڈھسوکلے کرنے شروع کر دیے، وہی مرید کرتے ہیں. تو ان میں کا ایک مرید تو ایسا تھا جس کا واقعہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ رنڈیوں کو اس نے مرید کیا تھا. کس کو؟ رنڈیوں کو. میں واقعہ کیا بتاؤں، اس طرح کے واقعے مجھ سے بیان نہیں ہوتے ہیں. ایک مریدنی نہیں آئی ملنے کو رنڈی، تو بولے وہ فلانی نہیں آئی. ارے کہا حضور وہ اس لیے نہیں آئی کہ نیا نیا کام اس نے شروع کیا تھا، ہم نے اس سے بہت کہا چل، تو اس نے کہا میں بڑی روسیا ہوں، میں تو نہیں جا سکتی، پیر صاحب کو منہ کیا دکھاؤں گی. بولے جاؤ بلا کے لاؤ، جاؤ بلا کے لاؤ، اس سے کہو چل. بلایا پیر صاحب نے،
جب وہ آئی کہ تم بھی کیوں نہیں آئی تھی تو شرما گئی وہ، نیچے کو نظر کر کے کہنے لگی کہ حضور کیا بتاؤں، میں بڑی روسیا ہوں، سیاہکار ہوں، گناہگار ہوں، نہیں آئی آپ کے سامنے منہ دکھانے کو۔ انہیں منہ دیکھنا ہی تھا، ان کو تو منہ دیکھنا ہی ٹھہرا، دیکھنا ہی تھا، جبھی تو بلایا، گھر سے بیچ کے بلوایا، فلانی نہیں آئی۔ اب اس نے معذرت کی کہ اس لیے میں نہیں آئی، جب بلاوا گیا تو آئی۔ لیکن وہ پیر منحوس کیا بولا، بے ایمان تو تھا ہی، بے حیا بھی پرلے درجے کا، کیونکہ جتنا بڑا بے ایمان ہوگا اتنا ہی بڑا بے حیا بھی ہوگا، اور جتنا بڑا بے حیا ہوگا اتنا ہی بڑا بے ایمان ہوگا، سمجھ گیا؟ ہاں، کیونکہ اسی درجہ ایمان گھٹ جاتا ہے، اور وہاں تو ایمان سرے ہی سے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو بولی کیا بول رہا ہے، ارے تم کیوں ڈرتی ہو، تم کیوں لجاتی ہو، شرماتی ہو، ارے کرنے والا کون، کرانے والا کون، وہ وہی تو ہے، معاذ اللہ بولو، معاذ اللہ بولو، معاذ اللہ بولو، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ جب اس رنڈی نے سنا تو وہ بولی چلو بھاگو یہاں سے، ایسے پیر کے منہ میں پیشاب بھی نہیں کرتی، وہ بیعت توڑ کے چلی آئی، اس نے ایسی بات کہی۔ رات میں اس طرح کا واقعہ نہیں بیان کرتا ہوں، بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کے پیر بہت برے پیر ہو چکے ہیں، الا ماشاء اللہ جو متقی پرہیزگار ہیں، علم والے، ان کی بات تو سبحان اللہ کیا کہنا، ورنہ ایسے بدتینت لوگوں کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ مت دینا، کبھی ہاتھ مت دینا۔ اور دیکھو یاد رکھنا، ہمارے مفتی اعظم تعویذ لکھتے تھے، تعویذ کوئی بھی اگر لکھے، پڑھا لکھا آدمی، عامل آدمی، تو تعویذ لے سکتے ہو، تعویذ پہن سکتے ہو، تعویذ باندھ سکتے ہو، مگر کوئی آدمی اگر تمہیں ہانڈی میں آگ لگا کے دکھائے، آج کل آگ بہت لگا رہے ہیں لوگ، اگر کوئی ہانڈی میں آگ لگا دے تو سمجھ لینا کہ یہ پکا جادوگر ہے، ایسے کیمیکل چل رہے ہیں۔ میرے سامنے تو ملک بھر میں ایسے حالات آ رہے ہیں، لوگ جب لٹ پٹ جاتے ہیں تو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں کہ حضور ایسا ہوا، فلاں آدمی ایسا آیا، ایسا ایسا وہ یہ کر دیا، پورے ملک کے اندر یہ بات ہے، اور بڑے بڑے مقرر، بڑے بڑے مولانا لوگ ایسا کر رہے ہیں آج کل۔ کبھی لٹنا پٹنا مت، جس کا کاروبار کمزور ہو جاتا ہے وہ در در جاتا ہے کہ میرا کاروبار سیدھا ہو جائے، میرا کاروبار سیدھا ہو جائے۔ بھئی تم کو کاروبار سیدھا کرانا ہے تو سیدھے جاؤ اللہ کے دربار میں، سیدھے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، پانچوں وقت نماز پڑھنا شروع کر دو، اور نماز تو ہر حال میں فرض ہے۔ کاروبار جتنا ترقی کر جائے نماز تھوڑی معاف ہوتی ہے، کتنا ہی کاروبار گر جائے نماز کبھی معاف نہیں ہوتی۔ نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضری پانچوں وقت دیا کرو، اللہ کو بھول جاؤ گے تو ہر حال میں تم نقصان میں رہو گے۔ ہاں جب جاؤ تو مسجد میں جاؤ، یا جتنے بھی اولیاء کرام جو بزرگ آستانوں والے ہیں ان کی بارگاہ میں جاؤ، ان کے وسیلے سے دعا کرو، اور جو اللہ کے بندے ہیں جیسے مخدوم ماہمی ہیں، حاجی علی ہیں، اور بابا بہاؤالدین ہیں، بابا ملنگ ہیں، یہ ایسے بزرگان دین بمبئی میں ہیں، آپ ان کی بارگاہ میں حاضری دیجئے، فاتحہ پڑھیے، ان کی بارگاہ کے اندر دعا کیجئے اور اللہ سے مانگیے ان کے وسیلے سے، تو انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن عقیدت شرط ہے حاضری کے لیے۔ یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ صحیح پیر اور غلط پیر میں فرق ظاہر ہو جائے، ہاں، کیونکہ حق ہمارا اس بات کا متقاضی ہے کہ حق کو ہم برملا بیان کریں۔ اے لوگوں، تو تعویذ کا اثر ہوتا ہے، تعویذ، لیکن اثر کس کے تعویذ کا ہوتا ہے معلوم ہے؟ حضور مفتی اعظم بھی تعویذ لکھتے تھے، اللہ اکبر، بات یہی تو چل رہی تھی، تعویذ لکھ رہے ہیں سرکار مفتی اعظم۔ دیکھو یہ بھی ایک کرامت تھی حضور مفتی اعظم کی۔ مجھے ایسا کوئی دکھا دو، کوئی بڑے سے بڑا تعویذ لکھنے والا کہ جو صبح سے بیٹھا ہو، دوپہر ہو گئی ہو، ظہر کا وقت ہو گیا ہو، اور ایک ہی پہلو پہ بیٹھ کے 5-5, 6-6, 7-7 گھنٹے ٹائم گزار دے۔ حضور مفتی اعظم ایک ایک پہلو پہ بیٹھ کے اتنا ٹائم گزار دیتے تھے، اور
لگ جاتی تھی، بھیڑ لگ جاتی تھی، لوگوں کو تعویذ دیتے تھے، انہی میں کوئی مسائل پوچھ رہا ہے تو مسئلہ بتا رہے ہیں، انہی میں ایسا ہوتا تھا، کبھی ایسا ہوتا تھا جو فتویٰ لکھنے کا ٹائم ہوتا تھا فتویٰ لکھا جاتا، اور کبھی اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضور مفتی اعظم جو استفتاء آتے تھے، کتنے کتنے مفتی حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں تربیت لینے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ میرے استاذ محترم بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب قبلہ، جو اس وقت ہم سنیوں کی آبرو اور عزت ہیں، اللہ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، وہ حضور مفتی بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب قبلہ مجھ سے بیان فرما رہے تھے، جب میں پڑھتا تھا ان کے پاس تاب اشرفیہ میں پڑھتا تھا، جامعہ اشرفیہ میں، تو وہ فرماتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں سال بھر تک استفتاء جو آتے تھے ان کے جواب لکھتا تھا مبارک پور میں، لیکن جتنے اہم استفتاء ہوتے تھے بہت سخت اور مشکل، وہ میں بچا کے رکھ لیتا تھا، وہ سائیڈ میں بچا کے رکھ لیتا تھا، اور جب وہ سال بھر کے مشکل ترین مسائل اور استفتاء اکٹھے ہو جاتے تھے تو جو رمضان کی چھٹی آتی تھی میں اس میں بریلی شریف کا سفر کرتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور حضور مفتی اعظم کے سامنے وہ استفتاء جب میں پیش کرتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا جس طرح کا بھی سوال میں نے پیش کر دیا، یہ سوال پیش کیا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے پوری تیاری حضور مفتی اعظم اسی کی کیے بیٹھے ہیں، پھر دوسرا پیش کیا تو لگتا تھا کہ سارے دلائل حضور مفتی اعظم اسی سے متعلق تیار کیے بیٹھے ہیں، طرح طرح کے استفتاء، ہر قسم کے استفتاء آتے، اور وہ مفتی عبد المنان صاحب فرماتے میں لے کے پیش کر دیتا تھا سال بھر اکٹھے کر کر کے، تو وہ سرکار مفتی اعظم ہر فتوے کا یوں ہی جواب بتا دیتے تھے، مفتی صاحب اس کا جواب فلاں کتاب میں ہے، اس کا جواب در مختار میں ہے، اس کا جواب تنویر الابصار میں ہے، اس کا جواب رد المختار میں ہے، اس کا جواب وقایہ میں ہے، اس کا جواب عنایہ میں ہے، اس کا جواب ہدایہ میں ہے، اس کا جواب کفایہ میں ہے، اس کا جواب شرح وقایہ میں ہے، اس کا جواب ملتقط میں ہے، اس کا جواب جوہرہ نیرہ میں ہے، اس کا جواب محیط میں ہے، اس کا جواب سرخسی میں ہے، اس کا جواب مراقی الفلاح میں ہے، اس کا جواب تحتابی میں ہے، اس کا جواب نور الایضاح میں ہے، اس کا جواب فلاں کتاب میں ہے، اس کا جواب عالمگیری میں ہے، اس کا جواب در مختار میں ہے۔ حضور مفتی اعظم فتوے کی عبارتیں بتا دیتے تھے، اور جب دیکھا جاتا تھا تو جو بتا دیا وہ نقش کل حجر ہو گیا، اور جو بتا دیا وہیں پر کتاب میں مل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی اعظم ہند مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ، وہی نور تو چھا گیا تھا عالم میں جو اعلی حضرت نے خواب میں دیکھا تھا، سبحان اللہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ نوری میاں بشارت دے رہے ہیں کہ آپ کے گھر فرزند آ گیا اور میں اس کو دیکھنے کے لیے آؤں گا، اللہ اکبر۔ وہ مارہ مطہرہ جو بر اعظم ایشیا میں سب سے بڑا غوث اعظم کے فیضان کا مرکز ہے، وہ مارہ مطہرہ، اس کے سجادہ نشین فرما رہے ہیں اعلی حضرت سے کہ میں دیکھنے کے لیے آؤں گا، سبحان اللہ۔ ارے بولو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ کون نوری میاں ہے معلوم ہے؟ کون نوری میاں ہے؟ اللہ اکبر، جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے سجادہ نشین تھے، حضور سید خاتم الاکابر سید آل رسول مارا ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجادہ نشین ہے، وہ حضور نوری میاں جو اعلیٰ حضرت کے بعض علوم و فنون میں استاد بھی ہیں، سبحان اللہ، حضور نوری میاں، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، رے زور سے بولو سبحان اللہ۔ وہ کون نوری میاں؟ وہ قصیدہ نور جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، قصیدہ نور، اللہ اکبر۔ صبح طیبہ میں ہوئی مٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بولو تڑپ کے بولو زور سے بولو، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، کاف کے سوہا دہن یا برو آنکھیں عین سات، کاف ہا یا عین سات، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ لکھتے چلے گئے اعلیٰ حضرت
لکھتے چلے گئے اعلیٰ حضرت، لکھتے چلے گئے اعلیٰ حضرت، شعر پہ شعر، اور کتنے قافیے ہیں اس میں، ایسے ایسے قافیے، کسی شاعر کو دے دو نا کہ ایسے قافیے ذرا جمع کر دو تو لگ جائے اس کا قافیہ تنگ ہو جائے، مگر قافیے ہاتھ باندھے چلے آ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا۔ کیا اس کی اگر میں شرح کرنے لگوں اس شعر کی تو اب صبح ہو جائے گی، اعلیٰ حضرت کے اس شعر کی تشریح نہیں ہو پائے گی۔ انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا۔ بلاغت میں جو 24 قاعدے ہیں ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ جس میں جزو و کل کو اعلیٰ حضرت نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ بولو۔ انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا، انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا، انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا۔ دوسرا مصرع دھیان میں نہیں آ رہا ہے، اطلاق آتا نور کا، وہ یوں ہے حضرات۔ تو یہ پورا قصیدہ اعلیٰ حضرت لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، اور اخیر میں جب مقطع لکھا ہے تو کیا لکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ کون نوری میاں؟ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، یہ وہی نوری میاں ہے۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ کون نوری میاں؟ مارا مطہرہ کے سجادہ نشین۔ سنو اعلیٰ حضرت انہی کے بارے میں فرماتے ہیں، برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین۔ کنجوسی بہت کر رہے ہو، ہاں بہت کنجوسی کر رہے ہو، زور سے بولو۔ برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے پوچھو رفعت بام ابو الحسین، سدرا سے پوچھو رفعت بام ابو الحسین۔ سبحان اللہ۔ انبیاء اجزا ہیں، سدرا سے پوچھو رفعت بام ابو الحسین، سدرا سے پوچھو رفعت بام ابو الحسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نام سچ۔ ہاں، انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا۔ سبحان اللہ بولو۔ کتنا مجھے پسند ہے یہ شعر، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا، ارے اس علاقے سے ہے ان پر، اس تعلق سے، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات وہ حضرت ابو الحسین نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کے بعد بریلی شریف تشریف لائے، اور اعلیٰ حضرت کے گھر تشریف لائے تو فرمایا مولانا صاحب لائیے اس فرزند ارجمند کو لائیے۔ 6 مہینے کے حضور مفتی اعظم بچے ہیں، اعلیٰ حضرت لے کے آئے، حضور یہ غلام حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں حضور نوری میاں اور نام پاک منتخب فرما رہے ہیں، ابو البرکات آل الرحمن محی الدین جیلانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ رضا، محمد نام تو اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی رکھ دیا تو اسی پہ عقیقہ ہوا، محمد مصطفیٰ رضا بعد میں بڑھایا گیا۔ یہ سب ابو البرکات آل الرحمن محی الدین جیلانی، یہ حضور نوری میاں صاحب نے اضافہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب انہی کی برکتیں دیکھ لو، محمد نام اعلیٰ حضرت نے رکھا، اسی پہ عقیقہ ہوا کہ اس کی برکتیں بہت ہیں، مگر جب حضور مفتی اعظم کی کا وصال 92 برس کی عمر میں ہوا تو لوگوں پہ یہ راز کھل گیا کہ اعلیٰ حضرت چشم بینا سے دیکھ رہے تھے کہ میرے اس فرزند کی عمر 92 سال کی ہوگی۔
محمد نام اس لیے رکھا تھا. ارے بولو بولو تڑپ کے بولو اور زور سے بولو سبحان اللہ. اپنی انگلیاں مبارک حضور نوری میاں صاحب نے حضور مفتی اعظم کے منہ میں ڈال دی اور حضور مفتی اعظم ان کو چوسنے لگے. حضرات اس کے بعد معلوم ہے ارے تم کیا دیکھتے ہو یار ٹائم خراب کرتے ہو دیکھ نہیں رہے وہ لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں سبحان اللہ. انگلیاں ڈالتی منہ میں حضرات اور چاروں سلسلوں کی خلافت حضور مفتی اعظم کو بیعت فرمانے کے بعد نوری میاں نے عطا فرمائی. یہ سلسلہ قادریہ کی خلافت, یہ سلسلہ چشتیہ کی خلافت, یہ سلسلہ نقشبندیہ کی خلافت, یہ سلسلہ سوروردیہ کی خلافت اور الحمدللہ مارارا شریف سے چاروں خلافتیں اس فقیر کو بھی حاصل ہیں. سنو یہ چاروں خلافتیں حضور مفتی اعظم کو بچپن میں کتنے بچپن میں 6 مہینے کی عمر میں دی. اے لوگوں مرید تو آدمی 6 مہینے کی بچے کو کر ہی سکتا ہے, پیدائشی بچے کو کر سکتا ہے. حضور نوری میاں نے بھی کر لیا مگر خلافت دے دینا یہ بڑے تعجب کی بات ہے. بچہ بگڑے گا آگے چل کے کہ سنورے گا, نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا, جاہل رہے گا کہ فاضل ہو جائے گا, یہ کسی کو کیا معلوم. مگر حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد حضور نوری میاں صاحب دیکھ رہے تھے کہ یہ میرا مرید مفتی اعظم کی صورت میں پوری دنیا پہ چھا جائے گا اور پوری دنیا اس سے بیعت ہو کر فیض حاصل کرے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو مصطفیٰ